جو کفر کا انکار کرتا ہے فقط استکمل الایمان، اور وہ صحیح معنوں میں مومن بھی اور اسوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلنے والا۔ حضرات آئیے، آج صحابہ کرام نے پوچھا محبوب 72 تو وہ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، ایمان کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، اسلام کی بات کرنے والے، 72 فیل ایک پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس ہونے والا ہے کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ وہ قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، عرش والا رب انہیں پاس کر کے اپنی جنت عطا کر دے گا۔ حضرات یہ حدیث جامع ترمذی کی اور قرآن کریم کی چند آیات وہ آپ کو سنائیے۔ آئیے محاسبہ کریں عقائد و عمل کے لحاظ سے، کیا ہمارے عقائد صحابہ کے عقائد جیسے؟ اور ایک اور حدیث سناؤں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صحابہ میرا بھی طریقہ اور خلفاء راشدین کا بھی، اور ان دونوں طریقوں کو تم اپنا لو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت سے ہمکنار کر دے گا۔ حضرات آئیے، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل، اور آج بڑے جھگڑے خلافت بلا فصل پر بھی، اور ٹی ویوں کے اوپر اخبارات کے اندر یہ بحث اور یہ مباحثے اور یہ دعوے خلیفہ اول سیدنا علی ہے، اور سن لیں اللہ کی قسم ہے یہ رب کے قرآن کا بھی انکار ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکار ہے، اور قرآن نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، اور حدیث تو اشارہ کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، آپ بیمار ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، اذان ہوئی، سیدنا بلال آئے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء میں پڑھیں، سیدنا بلال آئے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب نماز کا وقت ہے، آئیے نماز پڑھائیے۔ امام کائنات وضو کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، بار بار یہ عمل جاری و ساری ہے۔ آپ نے جب سوچا دیکھا نماز پڑھانے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور یہ وہ بات ہے جو صرف بخاری میں نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی کتابیں اٹھا، تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ جب میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرے بعد نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق نماز پڑھائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خلافت بلا فصل کی بات کرنے والوں، بات اس طرف چلاؤں تو 20 دلائل اس بات کے اوپر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہے، دل بڑا نرم ہے، آپ گھر میں ہوں گے، آگے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں، ان سے کھڑا ہو جائے گا، آپ ایسا کریں عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں، اور میں نہ ہوں تو نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق پڑھائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعد کی نمازیں وہ بات کی ہے، اور یہ تو وہ نمازیں جو امام کائنات کی موجودگی میں آپ گھر میں ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سب ہیں، ان سب کی موجودگی میں کہا یہ سب پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خلیفہ بلا فصل، اور کیوں نہ کہوں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے
رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے حضرات جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اب وہ مقدس ہنسیاں عقائد و نظریات کیا ہے. میں نے پڑھا سیرت کو, میں نے پڑھا سیدنا ابو بکر صدیق کے کردار کو, مجھے ان کے کردار کے اندر شرک نام کی چیز نظر نہیں آتی. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق ہے, امام کائنات دنیا سے چلے گئے, رخصت ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے گا آپ دنیا سے چلے گئے اپنی تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو تن سے, ہائے بڑا نازک مرحلہ ہے, بڑا نازک مرحلہ ہے. کائنات کی محبوب ترین ہستی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے, محبوب کائنات دنیا سے, اور جو یہ کہے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا چلا, رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پہ آئے, کیا کہا, اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا قد ماتا قد ماتا. اور جاؤ حدیث پڑھو, سورۃ آل عمران کی وہ آیت پڑھو, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. رب کے قرآن کو پڑھا, یہ خطبہ ارسال فرمایا, لوگوں تم میں سے جو محمد الرسول اللہ, سب پڑھو صلی اللہ ہو, پھر پڑھو ایک مرتبہ صلی اللہ ہو, اور پھر پڑھو صلی اللہ ہو. اللہ کی قسم ہے آپ کا نام آئے تب بھی پڑھا کرو, نہ آئے تب بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محبوب کائنات کے بارے میں فرمایا, اور جو ان کی پوجا کرنے والا, جو ان کی عبادت کرنے والا, اب بات میری نہیں, گھر میں جاؤ اللہ توفیق دے, صحیح بخاری اٹھاؤ, الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق کے عقیدہ, اہل حدیث کا منہج, اہل حدیث کا. آج صحابہ کا نام بھی لیتے ہو اور وہ عقیدہ رکھتے ہو جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا معبود دنیا سے, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ قَدْ مَاتَ قَدْ مَاتَ. اور یہ محرم سفر گزرے گا, ربیع الاول آئے گا, آمد کے چرچے, حضور کی زندگی کے درجے, وفات کا انکار ہے, اور جو آپ کی وفات کا انکار کرتا ہے اس کا ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عقیدہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور گناہگار اہل حدیث ہو تو الگ بات ہے, میرا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, دنیا سے چلے گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ بھی ہے, اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. حضرات آئیے جھلک دکھاتا ہوں ہلکی ہلکی سی آپ کو صحابہ کا منہج, صحابہ کا طریقہ. اور یہ تو بات تھی عقیدے کی, عمل کی بات کیوں نہ کروں. روایت میں نے پڑھی سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ کے جانے کے بعد رفع یدین کی. کیا کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رفع یدین کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج رفع یدین سے نفرت کرتا ہے اور نام ابو بکر صدیق کا لیتا ہے. حضرات آؤ, عقیدہ بھی عمل بھی صحابہ جیسا, خلفائے راشدین جیسا. کیا کہا؟ پوچھا عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہ, نانا جان
آپ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں. فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نواز سے میں نے کائنات کے امام کو دیکھا ہے، آپ رکوع میں جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے. حضرات اب میرا عقیدہ خلیفہ بلا بسل جیسا، میرا عمل صحابہ جیسا. آج نام لیتے ہو صحابہ کا، نام لیتے ہو خلفائے راشدین جیسا، نہ عقیدہ ان جیسا، نہ عمل ان جیسا. اور آگے چلیے سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق بھی ہمارے، حضرت عمر بھی ہمارے، حضرت عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے رضی اللہ عنہم. ہم صرف نام نہیں لیتے، اللہ کی قسم عقیدہ کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت آئی، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور توجہ سے اس بات کو سننا، اللہ کی قسم طالب علم ہوں، لیکن اہل حدیث کا طالب علم بھی ہو، وہ بات یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محبوب کائنات کے فرمان کی کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے. حضرات صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود پہ آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا. اور آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، فرمایا انی عالم انک حجر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک او کما قال. کہنے لگے حجر اسود میرا عقیدہ ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان دے سکتا. آج عقیق کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والوں تمہارا حضرت عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پتھروں سے ڈرنے والے، پتھروں پہ جھک جانے والے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے، کیا نسبت ہے تیری سیدنا عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ؟ کہتے مجھے پتا ہے، حالانکہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ وہ جنتی پتھر ہے. اللہ اس کے بوسے لینے کی توفیق عطا کرتے. محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود آئے گا، اللہ اسے زبان بھی دیں گے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی. فرمایا جس نے بوسہ لیا ہوگا حجر اسود بول بول کے اس کی سفارش کرے گا، اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. اللہ توفیق عطا کر دے. میرے مالک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرما. حضرات سیدنا عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا تو پتھر ہے اور میں تجھ سے ڈرنے والا. حقیقت ہے آج لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں پتھروں سے. کتنے بندے جن کو میں جانتا ہوں جی فروزہ پہنا ہے، فروزہ پہنا ہے، بس رہاس نہیں آیا، رہاس نہیں آیا، اتار دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ میری اس فیروزے نے میرے کاروبار کو بند کر دیا ہے، اس نے نقصان کر دیا ہے. اور بعض کہتے ہیں جی پہنا ہے، بس جب سے پہنا بلے 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 ہی ہو گئی جی، خیر بڑی پہ گئی ہے.